کرام، دوستوں اور بزرگوں، خطبے میں جو آیت پڑھی گئی ہے یہ 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اور اس کی نگرانی پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو انتہائی سخت مزاج والے، بات بھی نرمی سے نہیں کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ پاک ان کو حکم فرمائیں گے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام پورا ادا کرتے ہیں جس کام کا انہیں حکم دیا جائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے شروع میں فرما دیا کہ کافروں سے میں مخاطب نہیں ہوں، یہ اعلان کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو پہلا حکم ایمان تھا، یہ حکم ایمان والوں کے لیے۔ ایمان کے بغیر جہنم سے بالکل یا نجات پا جانا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جانا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ سارے انبیاء کی ساری شریعتیں اور ساری تعلیمات اور سارے آسمانی کتابیں اور سارے صحیفے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بالکل یا نجات کے لیے مکمل طور پر جہنم سے نکل آئے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے ایمان پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ جنت کا ویزا۔ کافر جتنے بھی ہیں دنیا میں، جتنے انہوں نے اچھے کام کیے، اچھائیاں کی، آپ کی کئی ایسے فرقے ہیں گمراہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور رات دن نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور رفائی کام کرتے ہیں، غرباء اور فقراء کی، بیواؤں کی اور یتامہ کی، مساکین کی مدد کرتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں جن میں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ اب ٹیکس میں بھی عیسائیوں کی ایک اسپتال ہے۔ اس طرح ان کی اس طرح کی جتنی اچھائیاں ہیں ان کا بدلہ اللہ پاک ان کو دنیا ہی میں یا تو عطا فرما دیتے ہیں، مال و دولت کی شکل میں، حسن و جمال کی شکل میں، عزت اور منصب کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اقتدار کی شکل میں، دنیا کی دیگر عیاشیاں جن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔
پھر جس کافر کی اچھائیاں اور زیادہ ہوں، اتنی اچھائیاں ہوں کہ دنیا میں بھی اس کا حساب پورا نہ ہو سکے، دے دلا کر کے بھی اس کی اچھائیاں بڑھ جائیں، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت اس کے ساتھ نرمی کی جائے۔ اور کسی کی اچھائیاں اس سے بھی زیادہ ہوں تو موت کے بعد عالم برزخ میں بھی اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی، اور عالم برزخ کا یہ لمبا زمانہ وہ گزارے گا، اور اس میں اس کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھا جائے، تخفیف ہوگی عذاب۔ پھر اور زیادہ ہوں تو میدان حشر میں بھی اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ بھارت جہنم میں اس کو جانا ہے اور اس کی نیکیاں اور بھی زیادہ ہیں، تو جہنم میں بھی اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ اب ایک کافر بھی ہے، زانی اور شرابی بھی ہے، قاتل اور ڈاکو بھی ہے، دنیا جہان کی ساری برائیوں سے، اور کافر بھی ہے، اور ایک کافر اس کے مقابلے میں بالکل انتہائی بیچارہ شریف النفس قسم کا آدمی ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہے، لوگوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، بھاگ دوڑ کرنے والا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور کسی قسم کا کوئی عیب اس میں نہیں سوائے اس کے کہ وہ کافر ہے۔ اب یہ دونوں ہے تو کافر، اور اپنے کفر کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن دونوں کی سزا ظاہر باتیں ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ایک وہ ہے جو کافر بھی ہے، قاتل بھی ہے، ڈاکو اور چور بھی ہے، شرابی اور زانی بھی ہے، دنیا جہان کی برائیاں اس میں، اور ایک یہ شریف النفس قسم کا آدمی ہے، تو دونوں کے ساتھ ایک جیسے سلوک کیا۔ احادیث میں اس کی تصریح ہے۔ ابو طالب کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کو صرف جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا جائے تو وہ کھولتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں احوال الناس عذابا، تمام انسانوں میں سب سے ہلکا عذاب اس کو، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے تو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب میں مبتلا ہو۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کیا گزری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو ابو لہب نے بتایا کہ تمہارے بعد کوئی اچھائی نہیں دیکھی، سخت عذاب میں مبتلا، صرف پیر والے دن تھوڑا سا عذاب کو ہلکا کیا جاتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس دن لونڈی کو آزاد کیا۔ تو یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، جنت کا ویزا جو ہے وہ ایمان ہے، کافر کی اچھائیوں کا بدلہ ان ساری صورتوں میں دیا جائے گا، لیکن بالکل یا جہنم سے نکال کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو بھائی جہنم سے بچنے کی سب سے پہلی جو شرط ہے نا، وہ تو کیا ہے، ایمان ہے، اور اللہ نے حکم دیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان، ایک نمبر ایمان ہو، صرف ایمان کا دعویٰ نہ، اس کے جو عقائد ہیں وہ 100% قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اب بھی ہزاروں فرقے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو
مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، اور دنیا والے بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ پکے کافر ہیں، ان کا ایمان سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہر شعبے میں، ہر لائن میں اس لائن کے جو ماہرین ہیں انہی کی رائے کا کیا ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے، وہ اپنی لائن کے، اپنے شعبے کے ماہر ہیں۔ تو ایمان کا ایک نمبر ہونا کیا ہے، ضروری۔ ایمان ایک نمبر ہوگا تو پھر آگے سارا نظام چلے گا، ساری بات بنے گی۔ اور اگر ایمان یہ پاسپورٹ کسی کے پاس 2 نمبر ہے، پاسپورٹ اصلی ہے لیکن ویزا 2 نمبر لگ گیا، ایجنٹ نے ٹھگی کی، دھوکہ دیا، تو اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں وہ آپ کی جو امیگریشن والے ہیں ان سے زیادہ جو ہے نا کمزور ہے۔ 2 نمبر کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بہت مشکل سے 2 نمبر پاسپورٹ نہیں چل سکتا، 2 نمبر ویزا نہیں چل سکتا، 2 نمبر 5000 کا نوٹ نہیں چل سکتا، چل سکتا؟ یہ بینک والے جو ہے نا ماہرین فن ہوتے ہیں، وہ ہاتھ لگاتی پہچان جاتے ہیں، گڈی گر رہے ہوتے ہیں نا، جب نقلی نوٹ پہ اس کا ہاتھ آتا ہے تو فوراً اس کو الگ کر دیتے ہیں، ماہرین فن ہے۔ تو بھائی ایک نمبر کیا ہو، ایمان ہو۔ آغا خانی، بوہری، منکرین حدیث، قادیانی، ساری دنیا کو کہتی ہے مسلمان کہتے ہیں، اور ایک اور فرقہ اس کا نام بھی لیتا ہوں بالکل نام ہے، ساری دنیا کو کیا کہتی ہے، مسلمان کہتی ہے، مسلمان سمجھتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسلامی فرقہ کہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے باہر علماء کا ان پر اتفاق ہے کہ یہ سارے پکے کام ہیں۔ بعض لوگ پوپ کی معصوم سی شکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کے بندوں اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کا ولی کہاں سے آ گیا، اس میں کیوں کہتا ہے تو دل میں سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ایمان بنیادی شرط ہے، اور اس کی پرکھ کہ میرے پاس جو ایمان ہے 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، اس کی پرکھ یہ علماء کرام کے پاس، اولیاء اعظام کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس ہے۔ سونا اصلی ہے یا نقلی، اس کی پرکھ زرگر کرتا ہے، صراف کرتا ہے۔ موتی اور ہیرا اصلی ہے یا نقلی، اس کی پہچان زرگر کرتا ہے اور صراف کرتا ہے۔ دوائی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، اس کی پہچان ڈاکٹر کرتا ہے۔ یہ نقشہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، اس کی پہچان انجینئر کرتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ، اس کی پہچان علماء کرام اور اولیاء اعظام کرتے ہیں، جو اس فن کے کیا ہے، ماہرین ہیں۔ اس لیے اس خوشی میں مت رہو کہ ہمارے پاس تو جنت کا ویزا ہماری جیب میں ہے، جیسے ہی روح نکلے گی تو سیدھے جنت کی کھڑکی قبر میں کھل جائے گی۔ پہلے اس کی تو پہچان کرو کہ وہ ایمان 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ پرانا زمانہ تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لالے پڑے۔ آج سے 70-80 سال پہلے جب موبائل کا تصور بھی نہیں تھا، فرماتے تھے کہ حالات ایسے آ چکے ہیں کہ ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اس دور میں فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین۔
پھر جا کر کے ایمان کی حفاظت ہو۔ پرانے زمانے میں مسلمانوں کے ایمان کو اصولی طور پر صرف دو چیزوں سے خطرہ ہوتا تھا۔ ایک گمراہ فرقوں سے، کہ کسی گمراہ فرقے کے ہتھے چڑھ گئے، ان پڑھ ہیں اور قرآن و حدیث کی احکامات سے ناواقف ہیں، وہ ان کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ نہ لگا لیں۔ اور دوسرا خطرہ وہ غیر مستند قسم کے لوگوں سے ہوتا تھا کہ وہ غیر مستند ہیں، انہوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم نہیں سیکھا، علماء کی صحبت اور اساتذہ کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوئی، اپنے مطالعے کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور انہیں لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بننے کا شوق ہوا، اور مقتدا اور پیشوا بن کر کے خلق خدا کی ایک کثیر تعداد کو انہوں نے الٹے راستے پر لگا دیا، سیدھے راستے سے بہکا دیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہر علم و فن کے لیے کے حصول کے لیے دو چیزیں شرط ہوتی ہیں، ایک استاد اور دوسرا مطلوبہ استعداد۔ اگر مطلوبہ استعداد نہیں ہے، استاد بے شک ماہر فن ہو، اس کو وہ نہیں سمجھا سکتا۔ میڈیکل میں داخلہ کسی ہل چلانے والے کاشتکار کو تو نہیں مل سکتا، یا آلو ٹماٹر بیچنے والے ریڈی بال کو تو نہیں مل سکتا، یا روٹیاں پکانے والے نان بھائی کو تو نہیں مل سکتا۔ وہ تو اس نے وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی مطلوبہ استعداد کو، ذہنی سطح کو اس نوبت تک پہنچایا ہوتا ہے کہ ماہرین فن اس کو اپنا وہ فن سکھلاتے ہیں۔ اسی طرح مطلوبہ استعداد تو ہے لیکن استاد نہیں ہے۔ کتابیں ساری میڈیکل کی انگلش میں ہیں، وہ کہتا میں انگلش کا باہر ہوں، انگلش میں میں نے اسپیشلائزر کی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اسپیشلائزر؟ نہیں کی ہوئی تو مجھے نہیں آتا، اسپیشلسٹ ہے۔ تو میں خود انگریزی کی کتابیں پڑھوں گا اور ڈاکٹر بننے کو، ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو مطلوبہ استعداد بھی ضروری ہے اور استاد بھی ضروری ہے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ قرآن و حدیث کا جو فن ہے وہ ایسی گری پڑی چیز ہے کہ ہر ایرا غیرہ، نچھو پچھو، جہلم کا پلمبر وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور قرآن و حدیث بیان کرنا شروع کر دے، قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے، جس کی ساری زندگی انجینئرنگ میں گزری ہے، جو پڑھنے لکھنے کا زمانہ تھا وہ اس نے کالج اور یونیورسٹیوں میں گزارا، ریٹائر ہونے کے بعد جب دماغ کی ساری چولیں ہل گئی، اب اس کو شوق چڑھا قرآن و حدیث کے سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ اس طرح اور بھی کئی ہیں۔ اور قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ دو شرطیں تو ہیں ہی ہیں، مطلوبہ استعداد بھی ہو اور استاد بھی ہو۔ اور قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک تیسری شرط ہے، اور وہ تیسری شرط یہ ہے کہ استاد مستند عالم دین ہو، جس کی سند کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک
واسطہ در واسطہ اساتذہ کرام سے ہوتے ہوئے صحابہ کرام تک پہنچے اور صحابی نے سنا قال رسول اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ جب فرماتے تھے تو کہتے تھے سمعت اذنایا، میرے کانوں نے آپ کو سنا، وابصرت عینایا، اور میری آنکھوں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دیکھا. کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا. حضرت انس بصرہ میں انتقال فرمانے والے آخری صحابی ہیں. بصرہ والوں کو خطاب کر کے کہتے کہ سن لو، میرے بعد تمہیں سمیت رسول اللہ کہہ کر کے سنانے والا کوئی نہیں. تو استاد مستند عالم دین ہو، جس نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، اس طرح پڑھتے 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 اس کی سند پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس اتصال سند کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، آپ کے سینہ اقدس کے انوارات اور آپ کے سینہ اقدس سے نکلنے والے برکات وہ صحابہ کے سینوں میں غیر شعوری طور پر غیر مرئی طریقے سے منتقل ہوئے. صحابہ کے سینوں سے اپنے شاگرد جو تھے ان کے تابعین ان کے سینوں میں منتقل ہوئے، تابعین کے سینوں سے تبع تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے. وہ انوارات مقدس سینوں میں منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے. جب بچہ کسی مستند عالم دین سے قرآن و حدیث پڑھتا ہے تو اس کو قرآن و حدیث کی گہرائی بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس میں مطلوبہ استعداد بھی ہوتی ہے. 10-12 سال اس نے وہ متعلقہ علوم، وہ ابتدائی علوم جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ اس نے 10-12 سال لگا کر کے رات دن ایک کر کے پڑھے ہوتے ہیں. اس کی مطلوبہ استعداد اور ذہنی سطح اتنی بلند ہو چکی ہوتی ہے، اور پڑھانے والا استاد بھی ہوتا ہے. پھر استاد مستند عالم دین ہوتا ہے تو وہ انوارات اور برکات اس بچے کے سینے میں کیا ہو جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ 2 فتنے تھے. ایک گمراہ فرقے، ان پڑھ آدمی، عام آدمی، وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا اور پٹڑی سے اتر جاتا. اور دوسرا فرقہ یہ غیر مستند قسم کے علماء کا، جو نام علماء لیتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں لیکن حقیقت میں عالم نہیں ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ جو موجودہ زمانہ ہے، اس موجودہ زمانے میں یہ 2 خطرے تو اپنی جگہ پر جوں کا تو موجود ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. پہلے ان کو گمراہ کرنے کے اتنے مواقع میسر نہیں تھے، کوئی ان تک پہنچا یا وہ کسی تک پہنچے. اب تو گھر گھر آگ لگ چکی ہے. ہر ایرا نچو بچو سوشل میڈیا پہ آ کر کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، حدیث کی تشریح کر رہا ہے، من مانی. اور حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. حکومت دہشت گردی کا تو علاقتی ہے، نعرہ لگاتی ہے، لیکن یہ جو ایمانی دہشت گردی ہے، روحانی دہشت گردی ہے، حکومت اس سے غافل ہے، ان کو کھلی چھٹی ہے. یہ 2 خطرے پہلے سے زیادہ ترقی کر چکے. اور ایک تیسرا فتنہ بھی آ گیا اس موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ بے حیائی والا. بے حیائی اور فحاشی یہ ایمان کے لیے سب میں قاتل ہے. آپ کی اور آپ کے بچوں کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فیس بک اور یوٹیوب استعمال کرنے والا وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کبھی ننگی تصویر نہیں دیکھی، کسی غیر محرم کی تصویر نہیں دیکھی، تو وہ
100% غلط دعویٰ کرتا ہے، یہ ماننے والی بات نہیں۔ اس فیس بک نے اور یوٹیوب نے بے حیائی کے اور فحاشی کے دروازے چوپٹ کھول دیے، ہر گھر میں اور ہر جیب میں یہ پہنچ چکی ہے۔ اور بے حیائی اور ایمان یہ کبھی دونوں اکٹھے نہیں رہتے۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ جب حیا اٹھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے مرید ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں اور بڑے اللہ والے، میں ان کی مجلس میں شریک ہوں، ان کا بیان سنا۔ ان کے مرید تھے بارش، اور کئی، ایک نہیں کئی۔ ان کی بیگمات نے پیر صاحب کو شکایت لگائی کہ آپ کے مریدوں کے یہ کرتوت ہیں، موبائل پہ یہ دیکھتے ہیں۔ تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ان میں تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو روتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تجدید ایمان بھی کرو، تجدید بیت بھی کرو۔ وہ رو رہے تھے کہ میری ساری زندگی کی محنت تمہارے نفس کی اصلاح کے اوپر گزر گئی اور وہ ساری ضائع چلی گئی۔ اس لیے ایمان آج کل خطرے سے دوچار ہے، ایمان کے لالے پڑے، گمراہ فرقوں سے بھی خطرہ ہے، غیر مستند قسم کے مولویوں سے بھی خطرہ ہے، اور یہ بے حیائی اور فحاشی یہ بھی ایمان کو نہیں چھوڑتی، بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی۔ جب ایمان ہی نہ ہوا تو جہنم سے نجات کی اور جنت میں داخلے کی سب سے پہلی اور بنیادی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ وہی نہیں ہوئی تو پھر جہنم سے بچاؤ کی اگلی باتیں تو پھر بیکار ہیں۔ اور صرف جہنم سے بچاؤ نہیں بلکہ آخرت کی ساری نعمتیں۔ ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، کئیوں کے بچے چلے گئے، والدین چلے گئے، اور عزیز و اقارب چلے گئے، ان سے ملاقات کی اب ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کر کے اپنے ساتھ اس جہان میں پہنچیں گے تو جاتی ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنے رشتہ دار پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں وہ سارے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو لپٹ جاتے ہیں اور اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، جیسے تم کسی دور سے آنے والے مہمان کا استقبال کرو۔ وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، اس پر وہ انا للہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آیا، تو علیین میں نہیں آیا، وہ پھر دوسری طرف چلا۔ یہ خطرے کی تو اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کا واحد ذریعہ ایمان پر موت ہے، اور دیگر جنت کی نعمتیں انبیاء علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے دلوں میں حسرت ہے، صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعین کو نہیں دیکھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا، جن کو اللہ پاک نے آدھی کائنات کا حسن دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز نہیں سنی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آس پاس کے پہاڑ بھی بولتے تھے، پرندے ان کے سر پہ سایہ کر لیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نہیں سنی، صحابہ کہتے ہیں سب سے خوبصورت آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ پاک کا دیدار، اللہ پاک کی زیارت، وہ ایسی نعمت ہوگی جو جنت کی ساری نعمتیں بلا دے۔ جنتیوں کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گی۔ یہ سب کس کی برکت سے ہوگا بھائی؟ ایمان کی برکت سے۔ ایمان پر موت ہوگی تو یہ ساری نعمتیں نصیب ہوں گی۔
اور اگر ایمان خطرے سے دوچار ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر ان ساری نعمتوں سے معرومی ہے۔ اس لیے اس کی فکر کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر جو نگران مقرر ہیں فرشتے، وہ بڑے سخت اخلاق والے، سخت مزاج قسم کے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا بھی حکم دیا جائے گا وہ کر دیں گے۔ آج پہلی بات بیان ہوئی کہ جہنم سے بچاؤ کی سب سے پہلی اور بنیاد